السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض پھر ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام مرد ہے۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی ہے، سکون بھی ہے۔ عورت ذات بھی ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے سونے سے بھی تول دو، اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کے اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ میں مالی نہ ہو وہ باغ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی پسند کی زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 2 میں سے ایک نکل جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر 2 میں ایک شامل ہو جائے تو یقین نکل جاتا ہے۔ محبت کے لیے زمین اور یقین دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر رات کی نیند نہیں آتی تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند سخت میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھا جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف کی دیواروں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوایا، کچھ مان گئے۔ یہی پازیٹیو رویہ رشتوں میں تازگی برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ نیک اور مخلص ہمسفر ہوتا ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں باپ بھی گود سے اتار دیتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان دوبارہ اٹھنے کی قابل نہیں رہتا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کو مل جانے سے اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو حسین بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا
بولے گا سنے گا عورت اتنی ہی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ جس رشتے میں صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو اور خوبصورت ہو۔ درد کی صرف 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔